کہ جادو اس قدر پرانا ہو چکا ہے، خواہ کسی قسم کا جادو ہو اس کا توڑ نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو ایسا عمل دے رہے ہیں جو تمام عملوں کا سردار ہے اور اس قدر نایاب اور پرتاثیر عمل ہے، اگر میں اس کی وضاحت کروں، ہم نے صرف ایک یا دو نہیں لاکھوں لوگوں کو دے چکے ہیں۔ لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو کر کہ علامہ صاحب الحمدللہ پہلے جو میری کنڈیشن تھی اب میری صحت اصلی حالت کے اندر بحال ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایسا پرتاثیر، نایاب اور 100% گارنٹی شدہ اور لاکھوں فیصد آزمایا ہوا عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا، قرآن پہ یقین پختہ ہوگا کہ اسی قرآن کے اندر کائنات کے رب نے فرمایا کہ میں نے اسی قرآن کے اندر اپنی کتاب لا ریب کتاب کے اندر میں نے ہر چیز کی شفا رکھی ہے، جب یقین پختہ ہوگا تو یقیناً آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ہوتا کیا ہے کہ عموماً لوگ جو ایک ڈاکٹر عام ڈاکٹر ہے، وہ اگر اس کی فیس ہے 100 روپیہ یا 200 روپے، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو ان 100-200 والے ڈاکٹر کے اوپر تو یقین نہیں آتا، کیونکہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہے۔ جب تک کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا جو 1000 2000 5000 نہیں لے گا، اس کا یقین پختہ نہیں ہوگا۔ یہی مسئلہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم لوگوں کو دیتے ہیں فی سبیل اللہ عمل، اس کا کوئی ہدیہ نہیں لیتے اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ اب لوگوں کی عادت بن چکی ہے، کوئی ایسا کامل عامل ملے جو بکرا لینے والا ہو، کالے رنگ کا بکرا لینے والا ہو، جو پہلے مجھ سے 50,000 روپیہ ایڈوانس لے، پھر کام ہو یا نہ ہو، پھر چکر لگاتا رہوں، پوری زندگی 50,000 روپیہ اس کو دیتا رہوں۔ میں کہتا ہوں کہ 50,000 دینے کی بجائے اللہ کے نیک بندے تم وہی 50,000 اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ خرچ کرنا بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ وہی 50,000 روپیہ اپنے بیوی بچوں کا اپنا صدقہ کر دو، تاکہ صدقہ کرنے سے تمہاری جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل جائیں۔ کسی یتیم کے اوپر خرچ کر، کچھ دن وہ یتیم کھائے گا، کوئی بیوہ عورت کھائے گی، کوئی مسکین کھائے گا، کوئی لاچار کھائے گا، کوئی بے بس کھائے گا۔ جب ہم اس کو کھلائیں گے وہ آپ کے پیسوں سے کھائے گا، تو اس کے ایک ایک سانس کے بدلے اس کے دل و دماغ سے دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے۔ اس مظلوم کی جب دعائیں نکلیں گی آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ لیکن مزاج بن چکا ہے، وہ عامل بہت پہنچا ہوا عامل ہے جو 50,000 روپیہ لیتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، بہت سادہ سا آدمی تھا، بظاہر اس کی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ غریب ہے۔ کہنے لگا علامہ صاحب السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ فون بند نہ کیجئے، کیونکہ اب ان کی باتوں سے میں پہچان چکا تھا فون بند نہ کرنے کی اس نے وجہ کیوں کہا کہ فون نہ بند کیجئے۔ اس لیے کہا جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی فون کرنے والا اس کے لہجے کے اندر طاقت ہے اور لہجے سے معلوم ہو رہا ہے، بول سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی مالدار ہے، تو لوگ اس کا فون سنتے ہیں۔ کوئی غریب ہو، عام بندہ ہو تو عامل اس کا فون تک نہیں سنتے، بند کر دیتے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عاملوں سے بھی کہتا ہوں خدا را اللہ کی مخلوق سے پیار کریں۔ اگر آپ کو یہ منصب ملا ہے تو اس منصب کا فائدہ اٹھائیں۔ کیسا فائدہ اٹھائیں؟ اس منصب کو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک ٹرانسفر کریں
اور ٹرانسفر کریں گے تو اللہ اس کا اجر تمہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ آخرت کی تجوری کے اندر اس کو ٹرانسفر کریں، اور اس قدر یہ وظیفے لوگوں کو دے کر لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرا کے، نماز کی طرف متوجہ کرا کے، ذکر اذکار کی طرف متوجہ کرا کے آخرت کے اپنا ذخیرہ کریں، اس قدر ذخیرہ کریں کہ مرنے کے بعد اللہ فرمائے تو نے اچھی زندگی گزار کے آیا ہے، دنیاوی مقاصد کو ترک کر کے آیا ہے، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کے آیا ہے، جا بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو وہ صاحب کہنے لگا میرا فون بند نہ کرنا۔ میں نے کہا بیٹا آپ حکم فرمائیں، میں کیوں فون بند کروں؟ کہنے لگا میں کئی عاملوں سے رابطہ کرتا ہوں، وہ فون بند کر دیتے ہیں، میری بات نہیں سنتے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا میں نے 2-3 عاملوں کے پاس گیا ہوں، میرے اوپر مسئلہ ہے۔ میں نے کہا آپ نام بتائیں، میں نے اس کا نام چیک کیا، میں نے کہا مسئلہ تو تھوڑا ہے لیکن اس قدر نہیں ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہو رہی؟ کہنے لگا میں فلاں عامل کے پاس گیا، اس نے مجھے کالا بکرا کہا۔ اب میں نے کہا تمہاری کتنی کہتے مزدور آدمی ہوں، غریب بندہ ہوں، گھر کے اندر میری اور بیوی کے درمیان لڑائی رہتی ہے، لڑائی کس چیز کی ہے؟ مال نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی ہے، اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ بکرا اگر آپ تم بھی کھا لیتے، اتنی حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہوتی، تم بکرا اپنے بچوں کو کھلاتے، یہ آپ کو فائدہ ہوتا، ثواب ہوتا، لیکن آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کو عمل دیا، یہی عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں، میں نے اس کو عمل دیا، 3 دنوں کے اندر وہ کہنے لگا اب میری صحت بحال ہو چکی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی طرح میرے ایک اور قریبی دوست ہیں اور قریبی بھائی ہیں، اس قدر وہ پریشانی کے اندر، ان کے اوپر مسئلہ، ان کی بیوی کے اوپر مسئلہ، میں نے ان کو یہ عمل دیا، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو گیا۔ پہلے میرے پاس پیسے تھے، سکون نہیں تھا، بیوی اور میاں کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے رہتے تھے۔ الحمدللہ پیسے تو نہیں ہیں لیکن اللہ نے دل و دماغ کے اندر سکون کی دولت پیدا فرما دی ہے۔ جس کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کی پوری باڈی متاثر ہوتی ہے، گھروں کے اندر سکون نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس قسم کا ظالم قسم کا جادو کیا جاتا ہے جو سحر تفریق کیا جاتا ہے، میاں اور بیوی کو جدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، بھائی کو جدا کرنے کے لیے، ماں باپ کو جدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم یقین کامل رکھ کر، پختہ یقین رکھ کر یہ عمل کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف 7 دن تو کر کے دیکھیں، اگر آپ کی نس سے، آپ کے خون کے ایک قطرے کے اندر جادو کے اثرات شامل ہو چکی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ چاروں کل 7 مرتبہ، اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر 11 مرتبہ درود شریف، چاروں کل 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے صرف دن کے اندر 2 مرتبہ، صبح کے ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے وہی پانی شام تک، اگر آپ کے عزیز کو، آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے گھر کے اندر ہے، آپ کے جسم کے اندر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سب گھر والوں کو صبح سے لے کر شام تک 1-2 مرتبہ وہی پانی پلائیں، پھر شام کو یہی عمل کریں، سونے سے پہلے اس کو ختم کریں۔ 7 دنوں کے اندر اتنا مریض گہرا اثرات تھے اس کے اوپر، گندے اثرات تھے کہ وہ 4 پائی کے اوپر لیٹا رہتا ہے یا لیٹی رہتی ہے، اٹھنے کا نام تک نہیں لیتی، کام کاج نہیں، زندگی متاثر ہو چکی ہے، مفلوج ہو چکی ہے، اور دماغ مفلوج ہو چکا ہے، دل مفلوج ہو چکا ہے، پوری باڈی مفلوج ہو چکی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن عمل کرتے ہی پانی اندر جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر اس کی جان کے اندر، صحت کے اندر جان آ جائے گی، اس کی باڈی کے اندر جان آ جائے گی، جو مفلوج کیا تھا، دماغ اوپن ہو جائے گا، باڈی اوپن ہو جائے گی۔ اس کو 7 دن صبح شام کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ کریں مکمل طور پر۔ اب آگے چاہتی ہیں کہ میں اس سے بچا رہوں، یہی 4 کل صرف ایک مرتبہ پڑھ کے صبح کے ٹائم اپنے ہتھیلیوں کے اوپر پھونک مار کے حصار کر لیا کریں،
پھر شام کو کر لیا کریں۔ پوری زندگی آپ کے قریب جادو کے اثرات قریب نہیں آئیں گے۔ کرنے والا کرانے والا تھک جائے گا، لاکھ کوشش کرے گا، اس کا ہر وار بیکار ہوگا، ہر وار بیکار ہوگا۔ آخر کار وہ تھک کر آپ کی مکمل طور پر جان چھوڑ دے گا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔